بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم تھا۔ وہ اپنی بیوی پر بھی بہت ظلم کرتا۔ جب اس کی بیوی کی موت کا وقت آیا تو اس کی سانس سینے میں اٹکی ہوئی تھی۔ کوئی اسے کلمہ پڑھا رہا تھا تو کوئی پانی پلا رہا تھا۔ حجاج بن یوسف نے بیوی کے سینے پر اینٹیں مارنا شروع کر دی، جس سے اس کی جان جلدی ہی نکل گئی۔ پھر حجاج کو اس کی موت کے وقت ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس پر اپنے عروج میں یا اپنی جوانی میں کہہ لیں، وہ بہت ہی ظالم تھا۔ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی پیٹھ پیچھے لوگ اسے یزید ہلاکو خان کہہ کر بلاتے تھے، اور حجاج بن یوسف بھی اس کے ظلم کا شکار تو گاؤں کے تمام تر غریب غربا ہی رہتے تھے، مگر سب سے زیادہ ظلم اس کی بیوی نے برداشت کیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی کی آخری چند سانسیں بھی انتہائی تکلیف سے لے رہی تھی، اور سانس اس کے سینے میں اٹکی ہوئی تھی۔ تو اس نے اپنی بیوی کے سینے پر زور زور سے اینٹیں مارنا شروع کر دی۔ تیسری ہی اینٹ میں اس کی بیوی کی روح جسم سے پرواز کر گئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنی تسلی کے لیے اپنی بیوی کے سینے پر اینٹیں برساتا رہا تھا۔ بہت ہی سفاک اور ظالم انسان تھا۔ اس کا نام مرزا توصیف تھا۔ ظلم اور درندگی ڈھانے میں کوئی اس کا ہم نوا نہیں تھا، مگر اب اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے والا تھا، اور چوتھے روز سے ہی اس کی آخری سانسیں فقط اس کے سینے میں اٹکی ہوئی تھیں۔ نیچے سے اس کا دھڑ بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ اس کے سرہانے قرآن پاک کا ورد جاری تھا۔ کمرے کے اندر مسلسل ذکر و اذکار ہو رہے تھے، مگر جان تھی کہ نکل ہی نہیں رہی تھی۔ آنکھیں تھی کہ مسلسل چھت کو گھورے جا رہی تھیں، کسی راڈ نما مضبوط اور باریک چیز کو اس کے دانتوں میں گھسا کر اچھی طرح طاقت لگا کر اس کے منہ کو کھولا جاتا تھا، تاکہ اس کے منہ میں چند قطرے پانی کے ڈالے جا سکیں۔ اس کے خوف اور رعب و دبدبے کی وجہ سے، اس کے مظالم سے مرنے والا اس سے پانی نہیں مانگتا تھا۔ آج وہ لاچار اور بے بسی کی تصویر بنا موت کا منتظر تھا، اور خدا نے اس کی اس انداز میں گرفت کی تھی کہ وہ چاہ کر بھی پانی نہیں مانگ سکتا تھا۔ 4-5 دن پہلے اس کی جو آخری بات تھی وہ اس نے ایک مولوی صاحب سے کی تھی، جنہوں نے آ کر اس سے پوچھا تھا کہ اس وقت تمہیں زندگی میں سب سے زیادہ پچھتاوا اپنے کس عمل پر ہے؟ تو اس نے بتایا تھا کہ میں نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو شہر بھیجا تھا، اور ساتھ ہی اس کو اپنا جوتا دے کر بھیجا تھا کہ اس کے جوتے کے اندر موچی سے کیل لگواتی لانا، کیونکہ یہ جوتا اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ میری بیوی نے جوتے میں کیل لگوایا، لیکن موچی نے جوتے کے اندر کیل ٹھیک طرح سے فٹ نہ کیا، جس کی وجہ سے جب میں نے جوتا اپنے پاؤں میں پہنا تو کیل مجھے پاؤں میں لگنے لگا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو کیل جوتے کے تلوے سے باہر بھی آیا ہوا تھا۔ مجھے موچی کی بجائے اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا۔ میری عادت ہے کہ جب میں اپنی بیوی کو مارتا تھا تو پہلے اس کے ہاتھ باندھ دیتا تھا تاکہ وہ اپنا ہاتھ سامنے نہ کر سکے۔ میں نے اپنی بیوی کے ہاتھ باندھ دیے، اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے جھکا لیا،
اور اسی جوتے کی مدد سے اسے مارنے لگا۔ جوتے میں لگا ہوا کیل جب میری بیوی کے جسم میں چبھتا تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی، جس کی وجہ سے وہ بہت چلاتی۔ اس کی آواز کو دبانے کے لیے میں نے اس کا منہ بھی کپڑے سے باندھ دیا اور میں اس کو تب تک مارتا رہا جب تک میں تھک نہ گیا، مگر وہ میرے تھکنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو کے گر چکی تھی۔ میں اس وقت جو سب سے زیادہ تکلیف محسوس کر رہا ہوں، وہ تکلیف بھی میں یہی محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے میرے اندر کوئی انسان سوئیاں چبا رہا ہے، اور میری آنکھوں کے سامنے اس وقت جو منظر گھوم رہا ہے، وہ منظر بھی یہی گھوم رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو جوتے کی مدد سے مار رہا ہوں، اور وہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کے نام پر معافی مانگتی رہی، مگر میرے دل میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں آ رہا، اور میں اس کو معاف نہیں کر پا رہا، بلکہ میرا دل تو شاید ان لوگوں کے دلوں میں سے ہے جن پر مہریں لگ چکی ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ظلم توصیف مرزا نے بتایا کہ جب میری بیوی ظلم سہتے سہتے مر رہی تھی تو اس کی چند سانسیں جو اس کے سینے میں ہی اٹک گئی تھیں، اس کا نچلا سارا دھڑ بے جان ہو چکا تھا اور اس میں بالکل بھی جان باقی نہیں رہی تھی۔ میرے سارے گھر والے اس کی طرف متوجہ تھے، سب لوگ مجھے نظر انداز کر رہے تھے، کوئی اس کو پانی پلا رہا تھا تو کوئی اس کے گال سہلا رہا تھا، کوئی اس کو تسلیاں دے رہا تھا تو کوئی اس کو کلمہ پڑھا رہا تھا۔ میں کچھ دیر یہ سارا منظر دیکھتا رہا، لیکن پھر میں برداشت نہ کر پایا۔ میں اٹھ کر اینٹ اٹھائی اور اپنی بیوی کے سینے میں زور زور سے مارنا شروع کر دی۔ وہ تو دوسری یا تیسری اینٹ سے ہی مر گئی، لیکن میں پھر بھی اینٹیں مارتا رہا۔ پھر نہ جانے کب میرا غصہ اترا، مگر تب تک اس کے سینے کی ہڈیوں کا سرما بن چکا تھا۔ میرے گھر والوں نے میرا یہ گناہ چھپانے کے لیے بھی میری بیوی کو خود غسل دیا اور گاؤں کی کسی بھی خاتون کو سامنے نہ آنے دیا۔ میں اپنے اثر و رسوخ اور طاقت کی وجہ سے آج تک کوئی بھی مجھ پر قانونی چارہ جوئی نہ ہو سکی، مجھ پر کوئی بھی کیس نہ بن سکا۔ اس دنیا کی عدالتوں میں ہر کیس جیتتا آیا، اسی لیے اس دنیا کے قانون و انصاف سے نمٹنا میں بخوبی جانتا تھا، اور آخرت کے متعلق میرے دماغ میں کبھی خیال ہی نہ آیا تھا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جب اس کی یہ باتیں مولوی صاحب نے سن لی تو ساری بات سننے کے بعد مولوی صاحب نے اس سے معذرت خواہانہ انداز میں کہا کہ میں تمہارے لیے دعا ضرور کروں گا، مگر میں دل سے دعا نہیں کر سکوں گا، میں چاہوں گا بھی تو بھی میرے دل سے دعا نہیں نکلے گی۔ تم نے اپنے ظلم کی جو روداد سنائی ہے، یہ ظلم کی روداد اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے جو میں نے تمہارے متعلق پہلے بھی سن رکھا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے تمہاری ہدایت کے لیے ہر ممکن دعائیں کی اور صدقے دل سے کی، مگر تم نے کبھی اپنی حالت میں بہتری لانے کے متعلق سوچا ہی نہیں۔ تم کو جب کبھی ہدایت کے لیے بلایا جاتا تو تم الٹا اسی پر ظلم کرنا شروع کر دیتے، اسی لیے لوگوں نے تھک ہار کر تمہیں تمہارے ہی حال پر چھوڑ دیا۔
ایک وقت تک اللہ تعالیٰ نے تم کو مہلت دی رکھی کہ شاید تم پلٹ آؤ گے، تم بہتری کی طرف آ جاؤ گے، لیکن تم نے اس مہلت کو، اس ڈھیل کو اپنی طاقت سمجھا اور مزید گناہ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لگامیں کھینچ لیں۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ، تمہارے لیے آسانی والا معاملہ کرے۔ بس اتنی مختصر سی دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر چل دیے، جبکہ اس کی سانس ابھی بھی وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی تھی اور اس کی تکلیف میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی بظاہر محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور وہ اسی تکلیف میں نہ جانے کتنے دنوں تک تڑپتا رہا، اور پھر اس کی سانس بہت ہی مشکل سے نکلی۔ ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور لے لیتے ہیں۔ ہمیں کسی بھی انسان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب کو معاف کرنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔